والاختبار، سوال، ٹیسٹ اور امتحان سے پہلے ان کے جواب تیار رکھو۔ اب اس سوال کا جواب آ گیا۔ یہ کیسا امتحان ہے کہ جس کے سارے سوالات بھی تفصیل سے بتائے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی۔ کیا وہ آدمی ان سوالات کا جواب دے پائے گا کہ جس نے جوابات کو رٹا ہو؟ اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے جی، اور بس یعنی صرف اس عقیدے کے اظہار کے نتیجے میں قبر میں ان سوالات کا جواب دے پائے گا؟ امام اس سے پہلے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو جی، آج اس سیمینار کی برکت سے سنیں۔ فرماتے ہیں فَإِن تَكُن مُؤْمِنًا تَقِيًّا، اگر تو مومن اور متقی ہو جی، فَإِن تَكُن مُؤْمِنًا مُتَّقِيًّا، تقیہ، تو اگر مومن اور متقی تھا اس دنیا میں، عارفاً بدینک، دین سے آگاہ تھا۔ دین سے آگاہی صرف ان یہ 8-10 سوالوں کے سربستہ جواب کا نام نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا، عارفاً بدینک، دین کو تو اگر سمجھتا تھا، اور یہ اگلا بڑا سخت جملہ ہے، متبعا للصادقین جی، تو اپنی زندگی میں اگر صادقین کا پیروکار تھا، محمد اور آل محمد کا پیروکار تھا، چہاردہ معصومین کا اگر تو پیروکار تھا، موالیا لاولیاء اللہ، اور تو اللہ کے اولیاء اور اس کے دوستوں سے کا تو دوست تھا، لقاک اللہ حجتک وانطق لسانک بالصواب، ایسے موقع پر پھر اللہ تعالی حجت سے تجھے مالا مال کر دے گا، اور پھر وہاں تجھے بولنے کی طاقت دے گا، اور ان سوالات کے وہ جوابات دے پائے گا کہ جن کو زندگی میں تو نے رٹا ہوگا۔ فَبُشِّرْتَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ اللَّهِ، پھر ان سوالات کا جب تو جواب دے گا، پھر تجھے جنت کی بشارت دی جائے گی، والخیرات الحسان، اور پھر وہاں کے حوروں کی بھی تجھے بشارت دی جائے گی، وَاسْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ وَالرَّيْحَانِ، اور آسمان کے فرشتے بھی وہ روح و ریحان اور جنت کی مختلف نعمتوں کے ذریعے تیرا استقبال کریں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، یہ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، بے شک پہاڑ کی طرح ان کو رٹا ہو، لیکن اگر تو مؤمن نہیں ہے، اگر تو تقی نہیں ہے، اگر تو دین سے آگاہ نہیں ہے، عارفین کا تو پیروکار نہیں ہے، زین العابدین کو اپنا چوتھا امام مانتا ہے، نماز میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں، میرے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا میرے والد گرامی کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور میں ان کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، اس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی۔ 65 سال کی عمر میں اگر کسی کا انتقال ہو اور وہ 16 سال کے آغاز میں اگر وہ بالغ ہوتا ہو تو کتنے سال کی نمازیں ان کے ذمہ ہیں؟ کہا میں اپنے والد گرامی کی 50 سال کی نمازیں پڑھوانا چاہتا ہوں، 50 سال کی نمازیں، 50 سال نماز نہیں پڑھی، یعنی زندگی میں ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی، اور پہاڑے کی طرح ان چیزوں کو رٹا ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ فر جواب دے گا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا؟ یہ کہاں ہے؟ وہ صادقین کا پیروکار کہاں ہے جو 65 سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی روزہ نہیں رکھتا یا ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھتا؟ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر تیرے اندر یہ صفات نہ ہو، تو مومن نہ ہو، تو متقی نہ ہو، تو اپنے دین سے آگاہ نہ ہو، اور صادقین کا تو پیروکار نہ ہو، تَلَجْلَجَ لِسَانُكَ، جیسے بھی تو دو کے پہاڑے کی طرح رٹ کے وہاں گیا ہوگا، تیری زبان تھر تھر آئے گی، جواب نہیں دے پائے گا، یہ سب کچھ تو بھول جائے گا، تجھے آتش جہنم کی بشارت دی جائے گی۔ وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اور عذاب کی فرشتے تیرے استقبال کے لیے آئیں گے، بِنُزُلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کھولتا ہوا پانی
تجھے پلانے کے لیے، وہ تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ برزخ کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ خاتون جنت حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی دنیا میں اس کو اس طرح کی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، مالی پریشانیاں، بیماری کی پریشانیاں، ان دنیا کی آزمائشوں اور پریشانیوں کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جب مرتا ہے تو گناہوں سے پاک مرتا ہے۔ اور اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ یہ دنیا کی آزمائشیں وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ناکافی ہوں، تو پھر جان کنی کے موقع پر تشدد کیا جاتا ہے۔ جو فرشتے قبض روح کے وہ مامور ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر تشدد کرو تاکہ اس تشدد کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، وہ ہماری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے پاک آئے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ قبض روح کے موقع پر تشدد بھی گناہوں کے کفارے کے لیے ناکافی ہو، تو پھر فشار قبر، قبر کی سختی بھی اگر گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہ ہو، برزخ کا دورانیہ جو ہمارا موضوع ہے، قبر سے لے کر اور قیامت تک، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یہاں تک اس دوران کا جو تشدد ہے، یا دوسرے آپ کہیں وہ دنیا کا جہنم اور دوزخ، دنیا کی جنت آپ کہیں کہ وہ وادی السلام میں ہے، نجف اشرف میں ہے، دنیا کی دوزخ وہ وادی برہوت میں ہے جو کہ یمن میں واقع ہے۔ یہاں کی سختیاں اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں چند لمحوں کے لیے رکنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا مرنے والے کے مرنے کے بعد اور اس کے جسد خاکی سے روح کے نکل جانے کے بعد یا سپرد خاک کیے جانے کے بعد اس کائنات کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق رہتا ہے، ان عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق رہتا ہے، یا آنکھ بند ہوئی اور فائل بھی بند۔ ہماری روایات اور قرآنی آیات کہتی ہیں کہ نہیں، آنکھ بند ہونے کے ساتھ فائل بند نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، اس تشدد سے بچا سکتے ہیں کہ جس کے آج بھی وہ عالم برزخ میں شکار ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے آج عالم برزخ میں جو کفارہ ادا کر رہے ہیں، آپ اگر چاہیں ان کو وہاں سے فارغ کروا سکتے ہیں۔ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے، یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ بات میں نے بعض مجالس میں بھی مومنین کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا مجھے کہ آقا صاحب ابھی چند مہینے پہلے میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تو میں اپنی زبان میں، اس نے فادر ان لا کہا تھا، میرے فادر ان لا کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ تقریباً ہر روز خواب میں مجھے نظر آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں بیٹی میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے مشکل سے نکالو۔ اور کہا وہ بہت نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور تقریباً ہر دوسرے روز خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بہو سے بیٹی مجھے مشکل سے نکالو۔ میں نے کہا آپ کے یہ جو نیک سسر تھے وہ نماز کے پابند تھے؟ کہا نہیں۔
پھر میں نے کہا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ سے رابطہ کریں، اپنی حالت سے تمہیں آگاہ کریں۔ ہاں، اپنی میاں سے اور مرحوم کے بیٹے سے کہو کہ جتنی نمازیں ابو نے نہیں پڑھی یا خود پڑھے یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھائے، البتہ ایسے آدمی سے پڑھائے جس کی اپنی نماز ٹھیک ہو۔ ہاں، حج کے موقع پر ہم وہاں حاجی صاحبان کی نماز سنتے ہیں، ان کو سال بھر کی نمازوں کے صحیح یا باطل ہونے سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر دو طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز غلط پڑی تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ اس چکر میں روزانہ کئی دفعہ آتے ہیں، آصف ہماری نماز ٹھیک کریں، اور بعض کہتے ہیں اچھا ہم نے کوشش تو کی ہے، احتیاطاً آپ بھی ہماری طرف سے پڑھیں۔ بھئی زندگی بھر جو آپ نے پڑھی ہے نمازیں، اس کا کیا بنے گا؟ کئیوں نے یہ مشترک غلطی اہدنا الصراط المستقیم، آخر میں اہدنا الصراط المستقیم، ایک بہت بڑے ایک عسکری اس کے وہ سینئر آفیسر تھے، ایک نے کئیوں نے اس طرح کی غلطیاں کی۔ ایسے آدمی سے تو باپ کی نمازیں نہ پڑھائے آدمی، ایسے آدمی سے، عالم دین سے کہ جس کی اپنی نماز صحیح ہو، حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنے جس کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ حج کرے اس کو اپنے مرحوم کے لیے کی طرف سے حج بدل کے لیے، بھئی ایسا آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجو جس کی نماز ٹھیک ہے، وہ اپنا حج بھی خراب کرتا، دوسروں کا حج بھی خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہو کہ وہ خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں۔ جی نہیں، وہ تو مشکل سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ بہت مصروف آدمی ہیں، پھر کسی سے پیسے دے کے وہ پڑھوائیں۔ یہ سہولت دی ہے ہمیں شریعت نے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے نمازیں پڑھ کے، روزے اگر نہیں رکھے تو روزے ان کی طرف سے رکھ کے، فرمایا صادق آل محمد نے ما یمنعکم ان تبروا بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے مرحوم یا زندہ والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا گیا وہ زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، مناسب کھانا دیں، مناسب لباس دیں، مناسب رہائش دیں۔ یہ مرحوم والدین سے نیکی کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو۔ واجب نماز نہیں پڑھی، واجب نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو، اور اگر اضافی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مستحب نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے پہنچاؤ۔ تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو، وتحجوا عنہما وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے حج اور عمرہ انجام دو، اس کا اجر ان کو ملتا ہے۔ جو بندہ 50 سال تک نماز نہ پڑھ سکا، کیا وہ مرتے وقت ایمان پر مرے گا یا مشرک اور کافر مرے گا؟ اگرچہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، حدیث کتاب موجود ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 7 گناہان کبیرہ بیان کیے، 7۔ سب سے پہلے کفر، اس کے بعد پھر جنگ سے بھاگنا، عاق والدین، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو سائل نے یا جو بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ یتیم کا مال کھانا زیادہ سنگین گناہ ہے یا ترک صلاۃ؟ آپ نے فرمایا ترک صلاۃ۔ پھر فرمایا آپ نے اس ترک صلاۃ کو ان 7 گناہان کبیرہ میں بیان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے کس گناہ کا میں نے ذکر کیا؟ کفر کا۔ فرمایا میرے جد نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر کے اندر نماز ترک صلاۃ کا گناہ آ گیا۔ یہ بات ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ پکا کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، وہ نجس ہو گیا، اس کو اگر بیٹی کا رشتہ دے دیا تو نکاح نہیں ہوگا، یہ ازدواجی زندگی جو ہے ان کی حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی تاکید کے لیے ضرور کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے تارک الصلاۃ اس دنیا سے اٹھا وہ کافر مرا یا نعوذ باللہ مشرک مرا۔ برزخ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ گئے ہیں تو آپ نے
برزخ میں